ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالیہ علی لیالی الف شہر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو ایک اور برتری اور ایک اور فضیلت یہ قرار دی ہے کہ اس کی ایک شب، ایک رات کو، اس کی 30 راتوں میں سے ایک رات کو 1000 ماہ پر برتری عطا کر دی ہے۔ ایک رات اگر ہم اوسط وقت رات کا حساب کریں، یعنی بدلتا رہتا ہے، گرمیوں سردیوں میں رات اور دن کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، اس وقت تقریباً معتدل ہے، جتنا لمبا دن ہے اتنی لمبی رات ہے، لیکن چونکہ شرعی دن فجر سے شروع ہوتا ہے، طلوع شمس سے عرفی دن شروع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو عرفی دن شروع ہوتا ہے، شرعی دن فجر سے شروع ہو جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے فجر پر، اندھیرا ظلمت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی اگر دن میں حصہ بنائیں تو پھر دن کا دورانیہ زیادہ بنتا ہے اور رات کا دورانیہ کم بنتا ہے، اور ابھی گرمیوں میں ویسے دن لمبے ہوں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ہم اوسط گرمیوں سردیوں سب کی راتوں میں سے ایک درمیانے وقت نکال کے کہیں گے اگر 12 گھنٹے کی رات ہو، یہ 12 گھنٹے کی رات یا 10 گھنٹے کی رات، یہ 1000 مہینوں سے یہ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے اللہ نے افضل قرار دیے ہیں، برتر قرار دیے ہیں، 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے۔ وَسَمَّاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور اس رات کا عنوان اللہ نے لیلۃ القدر رکھا ہے، یہ قدر کی، تقدیر کی رات ہے اور مقدرات کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ رات ایسی ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جس میں روح القدس نازل ہوتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ اترتے ہیں، من کل امر، ہر معاملہ جو انسانوں سے تعلق رکھتا ہے وہ معاملہ اور وہ امر لاگ لے کر ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، بندگان خدا کے لیے اترتے ہیں، اور یہ سلامتی ہے اس نزول ملائکہ میں اور کل امر میں، یہ شب سلامتی ہے، دائم البرکت الی طلوع الفجر، سلام ہے، سلامتی والی شب ہے، دائماً سلامتی ہے اور برکت ہے طلوع فجر تک، علی من یشاء من عبادہ، یہ ملائکہ و روح القدس برکت لے کر، سلامتی لے کر اترتے ہیں کس پر؟ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ چاہتا ہے، بما احکم من قضائہ، ملائکہ جو فیصلے اللہ کے، قضاء اللہ کی ہے وہ لے کر زمین پر بندگان خدا کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ خوب یہ اوج ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کی انتہا ہے، وہ اوج ہے، اس سے بالاتر اور کوئی زمانہ لے جایا نہیں جا سکتا کہ ایک زمانہ اس طرح سے قرار دیا جائے کہ اس کے اندر مختصر زمانہ ہو، چند گھنٹوں کا ایک دورانیہ ہو زمانی، اور وہ 1000 مہینوں پر برتری رکھتا ہو۔ 1000 مہینہ خود زمان کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اور 1000 مہینہ اس کے آپ سال بنائیں، 1000 مہینے کے کتنے سال بنتے ہیں؟ 12 مہینے کا ایک سال بنتا ہے، 1000 مہینے کے کتنے سال ہوئے؟ جی 83 سال۔ ایک معمول کی عمر جو مسن لوگ ہوتے ہیں، طول عمر جن کو اللہ عطا کرتا ہے، وہ عموماً اتنی عمر پاتے ہیں، ورنہ عموماً معمول کے مطابق ہر دور میں اور ہر سرزمین پر مختلف ہے لوگوں کی اوسط عمر 60 سال کے لگ بھگ تقریباً انسانوں کی اوسط عمر رہتی ہے، لیکن بعض افراد وہ طولانی عمر پاتے ہیں۔ طولانی عمر یعنی جو 60 سال سے اوپر ہو جائے،
80 سال 90 سال کے حدود میں چلی جائے، یہ طولانی عمروں میں شمار ہوتی ہے یہ۔ اور اللہ کسی کو طولانی ترین عمر عطا کرے تو 80-90 سال کے لگ بھگ اس کو عمر ملتی ہے، اور 80-90 سال میں اس کا بچپن بھی شامل ہے، اس کی جوانی بھی شامل ہے، اور اس کی ادھیڑ عمر بھی شامل ہے، اس میں اس کی بیماریاں بھی شامل ہیں، اور اس کی پریشانیاں بھی شامل ہیں، اس کی مشکلات بھی شامل ہیں، اس کے اور بہت سارے اوقات جو 83 سال عمر میں اگر ہم حساب لگائیں تو کتنا عمر انسان خود اپنے اختیار سے ضائع کرتا ہے۔ ان طلاب کو ایک وقت میں یہ بتایا تھا، جو وقت آپ ضائع کرتے ہیں انہی سے پوچھ کے انہوں نے، طلاب یہ کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، شیڈول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، یہاں وقت نہیں ملتا، تو میں نے انہیں وقت نکال کے دیا ان کے ٹائٹ شیڈول میں سے کہ کتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے فارغ، اور شروع کیا صبح سے کہ صبح آپ جب اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد بستر سے نکلنے کے دوران کتنا وقت لگاتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی تو نیچے چارپائی سے نیچے نہیں آ جاتے آپ پلنگ سے، آنکھ کھلنے کے بعد چند منٹ، بعض کم بعض زیادہ، کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، آنکھ کھلنے کے بعد بھی بستر پہ لیٹے رہتے ہیں آپ۔ خوب یہ وقت آپ کا سوئے ہوئے بھی نہیں ہے، کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں، صرف سستی کاہلی کی وجہ سے آپ بستر پہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر رہے آپ، نہ کوئی ذہنی کام کر رہے ہیں، نہ جسمانی کام کر رہے ہیں، نہ کوئی عبادت کر رہے ہیں، نہ کسی کام کی تیاری کر رہے ہیں، بس ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے جوتا پہنتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، جو عمل آپ انجام دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے کمرے سے اٹھ کے، بستر سے اٹھ کے وضو خانے تک جانے میں آپ 10 منٹ لگا لیں کہ سارے کام پہ 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن جب ایک ایک طالب علم کو الگ سے پوچھا تو کم از کم ان کا گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے کمرے سے واش روم میں جانا، وہاں سے جا کے وضو کرنا اور پھر واپس آنا۔ خوب 10 منٹ کے کام پہ آپ نے 40 منٹ فالتو لگا دیے ہیں، یہ وقت ہے آپ کے پاس جو آپ نے ضائع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئے، اب ایک ایک منٹ کا حساب کریں نا آپ۔ علامہ اقبال کے بقول کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا حساب کرتا ہوں دانہ دانہ، یہ تسبیح ہے روز و شب کی، اس کا حساب کرو آپ دانہ دانہ، اس کا لمحہ لمحہ حساب کرو، کہاں جا رہا ہے یہ سرمایہ میرا۔ اور پھر اسی طرح آپ آگے چاہیں بڑھتے جائیں، آگے جو وقت آپ کھانا کھاتے ہوئے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت کھانے کو چاہیے آپ کتنا وقت دیتے ہیں، پھر اس دوران باتوں میں کتنا وقت آپ لگاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس موبائل نہیں ہوتا۔ اب جن کے پاس موبائل ہے وہ خود موبائل پہ ہی کوئی ایسا سسٹم لگا لیں جو بتائے کہ دن بھر آپ نے کتنی گفتگو کی ہے موبائل کے اوپر، اور اس میں سے کتنی ضروری تھی، کتنی غیر ضروری گفتگو تھی، کتنی گفتگو آپ کے مفید تھی، کتنی غیر مفید گفتگو کی آپ نے، تو وہ سارے اوقات آپ نکالیں۔ اسی طرح تمام دانہ دانہ، لمحہ لمحہ اپنے اوقات کو اگر آپ دیکھیں تو مصروف ترین انسان کے پاس بھی کم از کم 8 سے 10 گھنٹے فری وقت ہوتا ہے جو وہ ضائع کر دیتا ہے، ویسٹ ہے، یہ ٹائم ویسٹ ہے۔ یہ ویسٹ جو جیسے ابھی میں نے خبر میں پڑھا کہ جو خوراک اس وقت زمین پہ انسان زیادہ ہیں، خوراک کم ہے، اور یہ کم خوراک جو انسان استعمال کرتے ہیں اس کا تقریباً 40% حصہ ضائع کرتے ہیں۔ جو کم راشن ہے زمین کی نفری کے لیے 40% ضائع ہوتا ہے اس کا، یہ کھاتے نہیں ہیں، کچھ کاٹتے ہوئے ضائع کرتے ہیں، کچھ پکاتے ہوئے ضائع کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی کم غذا، یہ ویسٹ ہے یہ، اور اس کے بدلے میں پوری زمین پر کتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ بھی عالمی اعداد و شمار کے مطابق کہ لگ بھگ 2 ارب کے قریب انسان وہ ہیں زمین پر جنہیں، یعنی 200 کروڑ انسان جن کو اتنا کھانا نہیں ملتا جتنا ان کو چاہیے۔
یا بالکل نہیں ملتا، یا اگر ملتا ہے تو وہ کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کی ضرورت ہے، اور ادھر سے یہ 40% ضائع کرتے ہیں۔ حج کے دنوں میں حجاج جب جاتے ہیں حج کے لیے تو وہاں ایک بڑے ٹرک کمپنی ہے، ظاہراً ترکی کی کمپنی ہے یا کسی اور ملک کی ہے، اس کا کام مکہ میں حج کے دوران حاجیوں کا ضائع کھانا جمع کرنا ہوتا ہے، اور ٹرکوں کے حساب سے ٹرالے روزانہ کے حساب سے وہ ٹرالے ہوٹلوں سے تھیلے اٹھا کے وہ دن میں کئی دفعہ لے کے جاتے ہیں، پھر اس کا اعداد و شمار کہ یہ حاجی مکہ میں کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں جا کر، فروٹ اور باقی سارے کھانے ملا کر کتنی خوب۔ اس طرح ہم یہ ویسٹ اپنا زندگی کا اس کو شمار کریں، اس کو دیکھیں کتنا ہمارے ہاتھوں سے وقت کتنا ضائع کر رہے ہیں ہم، عمر کتنی ضائع کر رہے ہیں ہم، وسائل کتنے ضائع کر رہے ہیں ہم، کھانا کتنا ضائع کر رہے ہیں ہم، پانی کتنا ضائع کر رہے ہیں ہم، بجلی کتنی ضائع کر رہے ہیں ہم۔ عنقریب پوری دنیا میں اور پاکستان میں یہ الارم کئی سالوں سے بجائے جا رہے ہیں کہ پانی پینے کا کم ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں مسلسل بارشیں نہیں ہو رہی، فقط زمین سے پانی کا ذخیرہ نکالا جا رہا ہے، تو زمین خود پانی بناتی تو نہیں ہے، بارشوں کا پانی زمین میں جاتا ہے پھر یہ دوبارہ نکالا جاتا ہے، اب صرف نکالا جا رہا ہے، لے زمین میں پانی جا نہیں رہا۔ اور جو آپ پانی استعمال کر رہے ہیں، مثلا آپ جب وضو کرتے ہیں کتنے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ بہت کھل کے بھی اگر ایک انسان پانی استعمال کرے وضو کرے 1 جگ پانی سے وضو ہو سکتا ہے، یعنی 1.5-2 لیٹر پانی آسانی سے وضو آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ اسرافی وضو کی میں بات کرتا ہوں، ویسے جو صرف جوئی والا وضو ہے وہ 1 گلاس سے 1 کپ سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے وضو کا پانی نکالیں کتنا ہے؟ کم از کم 1 ڈرم، ایک آدمی 1 ڈرم پانی ضائع کرتا ہے۔ یہ وہ اسراف ہے ہماری زندگی کے، مسرفین ہیں، جیسے قرآن نے کہا فرعون مسرفین میں سے تھا، ظالمین مسرفین میں سے ہیں، یہ فساق مسرفین میں اسراف کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں ہر چیز کو۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ عمر ضائع کرتے ہیں، یہ ویسٹ ہے ہمارا۔ اب 80 سال زندگی ہے ہماری، 83 سال طولانی زندگی اللہ نے جس کو دی ہے، 80-83 سال زندگی دی ہے۔ 80-83 سال میں وہ ضائع کتنی کرتا ہے؟ اس پیمانے کے مطابق آپ ابھی جس عمر میں ہیں، جو 20 سال کا ہے، اس پیمانے کے مطابق نوٹ کر لے کہ 20 سالہ زندگی میں نے 18 سال ضائع کیے ہیں، 15 سال ضائع کیے ہیں، باقی 5 سالہ جو میرے پاس کارکردگی ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے مفید وقت گزارا ہے، وہ بمشکل 5 سال گزرے ہوں گے، باقی ضائع ہے۔ 83 سال پورے اگر انسان محنت کرے تو 83 سال دن رات ایک کر کے محنت کرے تو بھی اتنی رسائی نہیں ہو سکتی اس کی جتنی ماہ رمضان کی 1 رات میں انسان کو میسر ہے۔ 83 سال میں بچپن بھی ہے، 83 سال میں ضائع عمر بھی ہے، 83 سال میں کاہلی بھی ہے، سستی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا غنیمت نادر موقع دیا ہے کہ آپ چاہو تو 10-12 گھنٹے کی رات میں 83 سالہ سفر طے کر سکتے ہو، آپ ایک شب میں راہ 100 سالہ طے کر سکتے ہو آپ۔ یہ خاصیت ہے جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ثم فضل لیلۃ واحدۃ من لیالیہ علی لیالی الف شہر وسماہا لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر کہا ہے نام اس کا، یعنی مقدرات کی رات، مقادیر کی رات، اندازوں کی رات۔